دوستو جس خبر کا انتظار تھا وہ منظر عام پر آ گئی۔ اسرائیل میں تباہی ہی تباہی مچ گئی۔ اسرائیل پر دھماکوں کی بارش، اب اسرائیل کا اس دنیا سے نام و نشان ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی دنیا کا دشمن اسرائیل جو کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ہر بار اپنی نت نئی چال میں کامیاب ہوتے ہوئے ایک خطرناک دھماکہ کر دیتا ہے، لیکن اب اس کے یہ دھماکے کسی کام نہیں آنے والے، کیونکہ اب تمام اسلامی ممالک ایک ہو کر اسرائیل پر دھماکوں کی بارش کر رہے ہیں اور اب اسرائیل کی تباہی یقینی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین محترم، بہت بڑی خبر سامنے آ گئی۔ حماس نے اسرائیلی ایئرپورٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ حماس اس سے پہلے اسرائیلی حملوں کا جواب دے کر اسرائیل کی تیل پائپ لائن اور آئل ریفائنری کو بھی تباہ کر چکا ہے۔ اب بہت سارے سپر پاور اسلامی ملکوں نے ایک ہو کر فلسطینیوں کا ساتھ دینے کی قسم کھائی ہے۔ اس میں ترکی، ایران، جبکہ پاکستان، سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ اسی لیے تو ترکی کے پرائم منسٹر نے تمام پاکستانیوں سمیت پوری دنیا کے مسلمان ممالک سے اپیل کی ہے کہ تمام مسلم ممالک ایک پیج پر کھڑے ہو جائیں تاکہ اسرائیلیوں کو خاک میں ملایا جا سکے۔ ناظرین محترم، ترکی کی جانب سے جنگی طیارے، میزائل سسٹم اور بیٹریوں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت جنگ کے ماحول پیدا ہو سکتے ہیں اور جنگ خطرناک موڑ کی طرف جا سکتی ہے۔ اسرائیلیوں کان کھول کر سن لو کہ ابھی صرف حماس نے 420 راکٹ داغے ہیں۔ اگر کل مسلم ممالک سے اسرائیل پر میزائل داغے گئے تو اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ طیب اردغان نے اسرائیل کو دھمکی دے دی کہ فلسطینیوں کی جنگ کون کون لڑے گا، یہ سوال مت کیجیے۔ فلسطین کی جنگ ہر مسلم ملک لڑے گا، کیونکہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے۔ وہاں مظلوم فلسطینیوں کے ہاتھوں میں جو پتھر ہیں وہ ہمارے ابابیل، F-16، JF-17 اور گوری 2 اور گوری 3 میزائلوں سے خطرناک ہیں۔ ناظرین محترم، ترک صدر رجب طیب اردغان نے مسئلہ فلسطین پر ایک مضبوط بیانیہ رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ہم بیت المقدس سے محروم ہو گئے تو مدینہ منورہ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ اگر مدینہ ہاتھ سے نکل گیا تو مکہ بھی نہیں بچا پائیں گے۔ اگر ہم نے مکہ کو کھو دیا تو کعبہ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ دوستو مت بھولو کہ بیت المقدس کا مطلب استنبول، اسلام آباد اور کل کائنات کے مسلمان ہیں۔ دوستو مدینہ منورہ کا مطلب قاہرہ، دمشق اور بغداد ہے۔ ترک صدر نے ہر حوالے سے مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے۔ ناظرین محترم، بیت المقدس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے، پھر اس پر چاہے جان و مال بھی چلی جائے تو پرواہ کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اسرائیل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ اب اگر اسرائیل نے فلسطینیوں پر یا بیت المقدس پر ایک بھی حملہ کیا تو میں ترکی کا صدر اعلان کرتا ہوں کہ میں جنگی میزائلوں کو سب سے پہلے اسرائیل کے اوپر داغ دوں گا اور یہ میزائل اسرائیل کو چند سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ دوستو ترکی نے اب واضح طور پر اسرائیل پر حملے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ اسی وجہ سے تو اسرائیل کی جانب سے اب کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا گیا۔ دوستو یاد رہے کہ کفار اللہ اکبر کے نعرے سے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ یاد رہے کہ پچھلے جمعے اسرائیل میں فلسطینیوں کی مسجد، مقدس ترین مقام بیت المقدس جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی تھی اور یہودی مسجد کے اندر ناچ گانا، شراب اور زنا کو عام کر رہے تھے۔ اگر آپ حقیقی مسلمان ہیں تو بھارت سمیت اسرائیل پر اللہ کی لعنت بھیجیے اور مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ دوستو عید کے تیسرے روز بھی اسرائیل نے فلسطینیوں پر ظلم شروع کر دیا۔ مارٹر گولے برسائے گئے، جبکہ بیت المقدس اور غزہ میں ہونے والی کشیدگی کے بعد اسرائیل نے فلسطین میں غزہ کے علاقے کے قریب فوجی دستے بھیجنے کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ کے قریب فوجیوں کو تعینات کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین محترم، عید بھی میدان جنگ میں بدل گئی۔ غیر ملکی خبرسا ادارے رائٹر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے کرنل نے جنگی تیاریوں سے متعلق تصدیق کی ہے کہ فلسطینیوں کی جنگ لڑنے کے لیے حماس، ترکی، پاکستان، آذربائیجان اور سعودی عرب میدان میں کھڑے ہیں۔ دوستو حماس اکیلا نہیں ہے۔ حماس نے 420 کی تعداد میں راکٹ اسرائیل پر داغ کے اسرائیل کے کئی املاک کو تباہ کر دیا۔ املاک زمین بوس ہو گئے، جبکہ اسرائیلی فوجیوں سمیت اسرائیلی پولیس اہلکاروں کی ڈیڈ باڈیز کو بھی سنبھالنے والا کوئی نہیں، اور اسرائیلی کتوں کی لاشیں سڑکوں پر درجنوں کے حساب سے لاوارث پڑی ہیں، اور اب اسرائیل کی آہو بکا سننے والا کوئی نہیں۔ اب اسرائیل کو یا تو ہار ماننی پڑے گی یا پھر سارا علاقہ مسلمانوں کو دینا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے فلسطینی معصوم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔